علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجیے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 23 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ یعنی گھر والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کی مورث اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی ہے۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع یعنی غرقد تک ساتھ تشریف لایا اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما۔ نمبر 5، دعا سے بلاؤں کو ٹلنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رائے کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فیض القدیر عن ابی ہریرہ۔ فائدہ، رائے کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی اور خوب اس کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب فرما دیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ کم سے کم ماشاء اللہ ضرور لکھا کریں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔